ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما كان عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور مزید یہ کہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور کچھ دیر نماز سے قبل دین کی غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: اولها شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے، فرمایا اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا. دوسرا فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اور فرمایا تیسرا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو وہ حج بیت اللہ کرے. کہ یہ 5 چیزیں دین کی بنیاد ہیں. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان تلاوت کیے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دین کا، کہ ان بنیادی 5 چیزوں میں جو دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس کے بارے میں کچھ دیر غور و فکر کی جائے. کہ دنیا میں جو چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے. جو چیز عام ہے اس کی قدر نہیں ہے. ہم دیکھ لیں کہ دنیا میں پانی بہت زیادہ عام ہے اور ہر جگہ مل جاتا ہے، اس کی قدر قیمت ہمارے پاس نہیں ہے.
جن لوگوں کے پاس یہ پانی کی کمی ہوتی ہے، جہاں پر پانی کم ہوتا ہے، ان علاقے والوں سے، ان لوگوں سے اس کی قدر پوچھی جا سکتی ہے۔ اور وہیں پر پانی میسر نہ ہو، ایک انسان پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو، پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو، اور حالت اس کی یہ ہو چکی ہو کہ اب اس کی جان نکل سکتی ہے، ایک شخص اس کو آ کر کے سونا پیش کرے، ہیرا کوئی پیش کرے کہ اس سے اپنی پیاس بجھا لے، وہ کہے گا میں اس ہیرے کو، اس سونے کو آگ لگاؤں گا، مجھے پانی کی ضرورت ہے، کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ کہ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ آج مساجدیں کثرت سے ہیں، مسجدیں کثرت سے ہیں، اور مسجدوں کے میناروں سے گونجتی ہوئی آوازیں کثرتوں سے ہمارے ساتھ پہنچتی ہیں، کہ ہر بستی میں، ہر محلے میں ایک مسجد، اور ہر مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، کہ یہ چیزیں عام ہیں، مسجدیں عام ہو چکی ہیں، اذان دینے والے عام ہو چکے ہیں، آوازوں کو، اذان کی آوازوں کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس مائک کم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مائک کو بڑھائیں، مائک کی آواز کم ہے، مشینری ایسی نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس مشینری کو بڑھائیں تاکہ اس اذان کی آواز دور تک پہنچ سکے، اور اس کو مزین کرنے کے لیے، اس آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی اس کے لیے مشینیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ اس عام ہونے کے باوجود بھی اگر کمی ہے تو وہ نمازیوں کی کمی ہے۔ مسجدیں عام ہیں، اذان دینے والے عام ہیں، کہ دن کے 24 گھنٹے دنیا پر ایسے نہیں گزرتے خالی اذان کی آواز اس زمین پر نہ گونجتی ہو، کہ ایسا کوئی وقت نہیں گزرتا۔ باوجود اس کے یہ چیز اتنی عام ہونے کے باوجود بھی مسجدوں میں جن لوگوں کی کمی ہے، یا مسجدوں میں جن چیزوں کی کمی ہے، وہ ہے نمازیوں کی کمی ہو چکی ہے۔ اور نمازیوں میں بھی 3-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نمازی ٹھاٹھ والا، ایک نمازی ہے ٹھاٹھ والا، کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کسی کرفیو کا، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شیر یا کسی جانور کا خطرہ ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا سردی گرمی کا، اس کو فرق نہیں پڑتا حالات کے خراب ہونے کا، اس کو فرق نہیں پڑتا کرونا جیسی وبائی بیماری کا، کہ فرمائے یہ ٹھاٹھ والا نمازی ہے۔ اور اس ٹھاٹھ والے نمازی ہونے کے لیے، ٹھاٹھ والا نمازی بننے کے لیے ہمیں صحابہ کرام نے اپنی زندگی ایسی گزار کر کے دکھائی ہے، نمازوں کا اہتمام ایسا کر کے دکھایا ہے، اور امت کو بتایا ہے کہ یہ ہیں ٹھاٹھ والے نمازی۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ٹھاٹھ والے، جن کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت قریب ہے یا ہو چکا ہے، وہ اپنی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں میں یا جو جگہ بھی ان کو اس وقت مل جائے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ ایک قسم نمازیوں کی ہے 8 والے، جو ہفتے میں غائب ہو گئے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے بیٹھے، ان کو کہا جاتا ہے 8 والے نمازی، کہ 8ویں دن وہ نظر آئیں گے، اور نظر بھی اس لیے آئیں گے کہ دیکھیں ہم کہ کون مسجد میں آیا ہوا ہے، کون ہمارے گاؤں میں نیا ہے، کون بستی میں نیا آیا ہے، کسی مہمان سے ہماری ملاقات ہو جائے، یا بستی کے فلاں کی بیمار پرسی بھی ہو جائے گی، اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ کہ لکھا ہے کہ یہ نمازی ہیں 8 والے۔ اور اس سے بھی امت کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ویرائٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سے ایک نئی ویرائٹی۔ ایک ویرائٹی ہمارے پاس ہے کھاٹ والے، یہ مسلمانوں کی حال ہے، یہ کوئی وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہونا نہیں چاہیے یہاں پر،
یہ مسلمانوں کی اور جن لوگوں پر 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کر دی ہیں ان کا حال یہ ہے۔ ایک ہے کھاٹ والے، کھاٹ سے مراد کسی کا جنازہ ہو جائے اس وقت یہ آ کر کے شریک ہوتے ہیں اس کے کھاٹ کو کندھا دینے کے لیے۔ فرمایا ان کو لکھا یہ کھاٹ والے لوگ ہیں، اور یہ بھی اس نیت سے آتے ہیں کہ میں آج اس کے جنازے پر جاؤں گا، کل میرے گھر میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی جنازہ اٹھتا ہے، اگر میں نہ گیا اس کے جنازے میں کل دوسرا میرے جنازے میں نہیں آئے گا، یہ میرے گھر کے جنازے میں نہیں آئے گا۔ ان کو کہا گیا کھاٹ والے، اور اس سے بڑھ کر ایک ویرائٹی ہے 360 والے۔ یہ 360 پورے سال کے بعد عید والے دن یہاں پر جمع ہوتے کہ مسلمانوں نے اپنی اپنی ویرائٹی بنا کر کے رکھی ہیں کہ یہ نمازیں اور ان کو ادا کرنے کے لیے کہ ہر چیز آسان ہو چکی ہے۔ پہلے مسجدیں پکی تھی، مسجدیں کچی تھی، مسجدوں میں کوئی اس قدر ایسا انتظام نہیں، کوئی بہترین فیسلٹی نہیں، مگر نمازیوں کی تعداد کہ وہ نمازی جو بڑے پکے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری فیسلٹی، ہر چیز کی فیسلٹی ہے، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم ان ویرائٹیوں میں گرے ہوئے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ہم کسی بھی زمرے میں آ جائیں، یا تو 8 والوں میں آ جائیں یا کھاٹ والوں میں آ جائیں، نہیں تو 360 والوں میں ضرور ہمارا نام آنا چاہیے۔ اگر 360 والوں میں ہمارا نام نہیں آئے گا لوگ ہمارا نام ہی مسلمانی سے کاٹ دیں گے کہ ہم عید پر بھی یہاں پر اگر کسی کو نہیں دکھے، اور ممکن ہے کہ یہ لوگ ہمارا تبصرہ کریں کہ ہر کوئی محلے کا آیا، عید والے دن وہ بھی نظر نہیں آیا، اس لیے وہ اپنا نام مسلمانی لسٹ میں داخل کرنے کے لیے وہ یہاں پر جمع ہوں گے۔ اور اس نماز کی فضیلت کتنی ہے کہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ فضیلتوں کے بارے میں زیادہ تو انسان میں جا نہیں سکوں گا، کیونکہ کوشش کرنی ہے کہ فضیلتیں ہم اکثر ہر دوسرے تیسرے جمعہ پر سنتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اس پر پکڑ جو ہے اللہ کی اور وعیدیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم کس زمرے میں ہیں، کس کیٹاگری میں ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، کن وجوہات سے ہم نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ فضیلت کہ اس کی سب سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا ابو ہریرہ، کہ جس کا مفہوم و خلاصہ فرمایا کسی شخص کے گھر کے سامنے 5 نہریں بہ رہی ہوں، جاری ہوں، 5 چشمے جاری ہوں، وہ انسان ہر نہر پر ایک کے بعد دوسری پر غسل کرے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر نہر پر غسل کرے، پھر پوچھا گیا ان 5 نہروں پر غسل کرنے کے بعد بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے کہ کوئی گندگی اس کے جسم پر باقی رہنے کا امکان نہیں ہے کہ اس نے 5 نہروں پر غسل کیا، 5 چشموں پر وہ ایک کے بعد دوسرے غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہی مثال جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 5 نہروں پر غسل کیا، اور جس طرح غسل کرنے والے کے جسم پر اس کے بدن پر گندگی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، فرمایا اللہ ان 5 وقت کے نمازوں کو ادا کرنے والے کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی کوئی فضیلت کہ ہمیں اللہ نے یہ 5 نمازیں دی ہیں، اور 5 نمازوں پر ہمیں کیا مل رہا ہے کہ صبح سے شام تک بالکل ہم گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ نور، نماز نور ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی دنیا میں نہیں آ سکتی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ہستی آئی ہے۔ جو مقام اللہ نے اللہ کے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ مقام اس سے پہلے کسی کو نہ ملا اور نہ اس کے ان کے بعد کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور مضبوط یقین
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मर्तबा मेराज पर बुलाया, मेराज कराई गई, अपना दीदार नसीब किया, और इस उम्मत को खाली नहीं छोड़ा। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने 5 वक्त को, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन का मेराज है, कि जिसने 5 वक्त फरमाया, जिसका दिल करे कि अल्लाह मुझसे बात करे, कोई ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे हम कलाम हो, अल्लाह मुझसे बात करे, रिवायतों में आता है उसको चाहिए कि कुरान की तिलावत करे, कि कुरान की तिलावत से अल्लाह उससे बात कर रहा है। और जिसके दिल में यह ख्याल आए कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं, मैं अल्लाह से बात करूं, मैं अल्लाह से हम कलाम हूं, रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो नमाज की नियत करके नमाज में खड़ा हो जाए, कि ये दिन में मौका मिल रहा है कि अल्लाह से 5 वक्त मुलाकात का। और इसमें एहतमाम भी होने चाहिए, इसमें आदाब की रियायत भी होनी चाहिए, कि अदब का, एहतराम का, वो सारी चीजों के बारे में इंसान सोचना चाहिए कि हम किसी मुल्क के बड़े को मिलने जा रहे हैं, किसी तहसील के बड़े को मिलने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बड़े को मिलने जा रहे हैं, हम उसके पास जाते हैं, उसके ओहदे, उसके स्टेटस, उसकी कुर्सी के एतबार से हमारी तैयारी होती है कि ये स्टेटस उसका क्या है। कोई आम पटवारी आ जाए, कोई इतनी परेशानी नहीं है, और उसी तहसील का एसडीएम आ जाए, थोड़ी और तैयारी, डीसी आ जाए, थोड़ी और तैयारी, सीएम से मुलाकात हो जाए, थोड़ी और तैयारी, पीएम से मुलाकात का मौका मिल जाए, और इंसान तैयारी करता है कि मैं दिखने में अच्छा लगूं, मेरे कपड़े बेहतरीन हो, मेरे जिस्म से खुशबू अच्छी आनी चाहिए। और रिवायतों में आता है नमाज के लिए जब इंसान खड़ा हो कि आदाब की रियायत, कि यहां पर खड़े होने का अदब क्या है। हम बादशाहों के बादशाह के सामने, हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं जो तमाम जहानों का खालिक और तमाम जहानों का मालिक है, उसके सामने आकर के खड़े हो रहे हैं कि हमारा लिबास बेहतरीन होना चाहिए, हमारे जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए, हमारे दांत साफ होने चाहिए, हमारे लिबास, हमारे चेहरा, हर चीज पाक और साफ होनी चाहिए। और मौका क्या मिल रहा है, फजीलतें इतनी हैं, नमाज नूर भी है, नमाज मोमिन के लिए मेराज भी है, और नमाज पाकी सफाई का जरिया भी है कि हम इन नमाजों का एहतमाम, और जहां पर इतनी इसकी फजीलतें हैं कि जिन फजीलतों के बारे में यहां पर कि उन फजीलतों का तज़किरा हो तो वक्त दिन निकल जाएगा, फजीलतें पूरी हो नहीं सकेंगी, कि वहीं पर इन नमाजों को छोड़ने पर अल्लाह की बड़ी पकड़ भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर वईदें भी बयान की। कुरान में अगर कुरान की तरफ हम देखें, कुरान से हम कि इसकी पकड़ और नमाज छोड़ने पर जो पकड़ है, गिरफ्त है, हम कुरान से उठा करके देखें। सबसे पहली गिरफ्त हम कुरान से उठा करके देखेंगे कि जहन्नमियों का एक टोला जहन्नम में है। रिवायतों में आता है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उनसे पूछा जाएगा मा सलाकाकुम फी सकर, कि तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने लाया। कोई उनका जवाब रिवायतों में आता है, उनका जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते। जहन्नमियों के टोले से सवाल किया जा रहा है तुम्हें जहन्नम में लाने वाली चीज क्या है, फरमाया हम नमाज को तर्क करने वाले हैं, हम नमाज को छोड़ने वाले हैं। और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम व खुलासा कि ये नमाज का तारिक, ये नमाज को छोड़ने वाला, फरमाया इसका हशर हामान, कारून, शद्दाद और फिरौन के साथ होगा। मुसलमानों में सियाकार, गुनाहगार कि मुसलमानों में भी ऐसे होंगे कि अलग अलग इनके दर्जे हैं, किसने क्या गुनाह किया, किसने कौन सा गुनाह किया, कि उसके एतबार से वहां पर लोग जमा हैं, कि इन दर्जों में भी वो मुसलमानों के साथ नहीं है, कि मुसलमान गुनाहगार है, ये नमाज का छोड़ने वाला उन मुसलमान गुनाहगारों के साथ भी नहीं है। मुसलमानों में वहां पर ऐसे लोग भी होंगे जो जिना की वजह से, जो सूद की वजह से, जो रिश्वत की तरफ से पकड़ में होंगे, कि इसके बारे में आता है ये नमाज का छोड़ने वाला उनके साथ भी नहीं होगा। फरमाया ये बड़े काफिरों के साथ
बड़े नाफरमानों के साथ कारून, हामान, इसी तरह फिरौन, शद्दाद के इन लोगों के साथ इसका हशर उठाया जाएगा, इन्हीं के साथ इसका हशर होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि ईमान और कुफर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फर्क है। ईमान और कुफर के दरमियान नमाज के छोड़ने का ही फर्क है, नमाज के तर्क करने का ही फर्क है। कि इसकी तफसील बहुत बड़ी है, कि इसकी तफसील में भी नहीं इस वक्त जा सकते। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कि बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, रिवायतों में आता है इनके पेशानियों पर 3 सतरें लिखी हुई होंगी। 3 सतरें इनकी पेशानियों पर, इनके माथे पर लिखी हुई होंगी। फरमाया वो सतरें कौन कौन सी? कि सबसे पहली सतर फरमाया हाजा काफिरुन, ये काफिर है। बेनमाजी कल क़यामत के दिन उठाया गया, इसकी पेशानी पर 3 सतर फरमाया, सबसे पहली सतर ये लिखी हुई होगी हाजा काफिरुन, ये काफिर है। और फरमाया दूसरी सतर, क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन माहौल ऐसा है कि सारा इज्तिमा बहुत बड़ा, तमाम इंसानियत का इज्तिमा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आने वाले इंसान तक के सारे एक जगह पर जमा हैं। और ये बेनमाजी लाया गया, इसके माथे पर, पेशानी पर वो सतरें नुमाया है कि हर कोई देख सकता है। फरमाया हाजा काफिरुन, ये काफिर है। दूसरी सतर फरमाया कि ये अल्लाह के गजब और गुस्से का हकदार है, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़ का हकदार है। और फरमाया तीसरी सतर उसके पेशानी पर लिखी हुई होगी कि ये अल्लाह के हक को जाया करने वाला, ये अल्लाह के हक को जाया करने वाला। ये बेनमाजी की नहुसत। और ये बेनमाजी कि आज हम के वक्त मस्जिद में आजानें हो रही हैं, मौजिन पुकार रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और सुबह की नमाज में अलग से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि इंसानियत मुसलमान नींद में है, मस्जिद के मिंबर से मीनारों से आवाजें गूंज रही हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हाल ये है कि हम कोई फिक्र नहीं कि इस नमाज के छोड़ने पर पकड़ क्या है, ना सुबह की नमाज को कोई। रिवायत में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम इंसानियत को हुक्म देंगे, और हुक्म होगा सजदे में चले जाओ, अल्लाह के सामने सजदा करो। रिवायत में आता है तमाम लोग सजदा करेंगे, बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएगा। उस वक्त भी इससे, हालांकि ये चाह रहा है कि आज के दिन कि मुझे तमाम इंसानियत देख रही है, हर कोई मुझे देख रहा है, वो ये चाह रहा है मैं सजदा करूं। रिवायत में आता है इसको अल्लाह तौफीक नहीं देंगे, और कुरान कहता है इसके कमर में लोहा डाल दिया जाएगा कि जिस लोहे की वजह से ये कमर इसकी सीधी की सीधी रह गई, रुकू सजदे में नहीं जा सकता, चाह करके भी सजदा नहीं कर पा रहा। और यही चीजें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कि इस बेनमाजी के इसका अंजाम कब्र भी बड़ा बुरा करती है, कब्र भी इसके साथ कोई अच्छी नहीं है, कब्र भी इसका इस्तिकबाल बड़े बुरे तरीके से करती है। रिवायत में इसके इस्तिकबाल और इस्तिकबाल के बाद के सवाल और जवाब के बाद इसका मामला यह है कि बेनमाजी को, फरमाया बदकार को, नाफरमान को कब्र इस तरह दबोचती है जैसे एक तरफ की पसलियां दूसरे तरफ की पसलियों में घुस जाती है। कब्र इसके लिए इतना तंग हो जाती है, और जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन फरमाया जैसे उंगलियां एक दूसरी उंगलियों में, उंगलियां दूसरी उंगलियों में इस तरह घुस जाती है, फरमाया पसलियां एक दूसरे में इस तरह घुस जाएंगी, और इस बेनमाजी पर एक सांप मुसल्लत किया जाता है। रिवायतों में आता है ये सांप की आंखें आग की हैं, ये अजदहे की आंखें आग की हैं, और लोहे के इसके नाखून हैं। और रिवायतों में आता है इसके नाखूनों की लंबाई कि पूरा दिन इस पर सफर किया जाए, उसके नाखून की उसकी जो जगह है उस मुकम्मल नहीं हो सकती, पूरा सफर किया जाए, दिन भर चलता रहे इंसान, उसके नाखून पर वो पूरा मुकम्मल सफर नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े नाखून। रिवायत में आता है ये सांप यज़दहा इससे कहता है कि अल्लाह ने मुझे तुझ पर मुसल्लत किया है। और रिवायत में आता फरमाया
جس کا مفہوم و خلاصہ فرمایا ظہر سے لے کر اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے میں ظہر تک تجھے مارتا رہوں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے میں تجھے عصر تک مسلسل مارتا رہوں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے مغرب تک مارتا رہوں، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک مارتا رہوں، عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح فجر تک تجھے مارتا رہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی مار ایسی ہوگی، یہ ایک ہاتھ مردے کو مارے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ یہ حال بے نمازی کا بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح آگے جا کر بھی اس کے حال ایسے ہی برے، کہ یہ بے نمازی ایسا ہے کہ جس کی نحوست کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایتوں میں ایسا ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، ایک بستی سے گزر ہوا، بڑی خوشحال بستی، بڑی برکتیں، میٹھے پانی کی نہریں، باغات، اسی طرح ہر چیز میسر ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، پانی وہاں پر نوش فرمایا، میٹھا پانی ہے، چلے گئے اپنے حواریوں کے ساتھ، چلے گئے واپس کچھ عرصے کے بعد اسی بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ نہ انسان ہے نہ وہ باغات ہے، ساری چیزیں اجڑ چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ روایت میں آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہ یا اللہ، کہ یا تو میں راستہ بھول گیا ہوں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ یہاں وہ پہلے والا نقشہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں ایک نافرمان آیا کہ جس نے اس جھیل سے، اس نہر سے پانی پیا، اپنے ہاتھ اس نہر میں دھلے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس پوری بستی کو ویران کر دیا ہے۔ کہ بے نمازی کی نحوست بڑی نحوست ہے، کہ یہ چیز تو عام ہے اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہر چیز، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کہ ہر جانور، چرند پرند، کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر جانور، ہر جاندار چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان کی تسبیح کا طریقہ، ان کی تسبیح کا وقت یہ الگ الگ۔ روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جانور اپنی اپنی طریقے سے تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے یہ بے نمازی، کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اونٹ تسبیح بیان کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اونٹ بنایا، بھینس نہیں بنایا۔ اونٹ اللہ کا شکر کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بھینس نہیں بنایا، مجھے اونٹ بنایا ہے۔ روایت میں آتا ہے یہ بھینس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھینس بنایا، گائے نہیں بنایا۔ گائے تسبیح کرتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گائے بنایا، مجھے تو نے بکری نہیں بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ بکری دعا کرتی ہے، تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہے، اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہ تو نے مجھے بکری بنایا، مجھے کتا نہیں بنایا۔ روایت میں آتا ہے یہ کتا دعا کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور یہاں پر ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنیں، سمجھیں اور غور کریں، اپنے اوپر محاسبہ کریں کہ کیا ہم اس زمرے میں ہیں یا اس سے باہر ہیں۔ یہ خنزیر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے اس کا نام لیتے ہوئے 40 دن زبان گندی ہو جاتی ہے، خنزیر، سور، اس کا نام لیتے ہوئے 40 دن زبان گندی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ تسبیح بیان کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تجھے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ بے نمازی کی اتنی نحوست اور اس کی اتنی بڑی، اس کی ہمارے پاس اس کی وقت اور اس کی قیمت یہ ہے کہ خنزیر جیسا جانور کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا نام لینے زبان گندی ہو جائے گی، یہ تسبیح کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر بنایا، میں ٹھیک ہوں خنزیر، مجھے تو نے اللہ تیرا شکر ہے کہ بے نمازی، نماز کا ترک کرنے والا نہیں بنایا۔ کہ یہ حال ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے حال کو دیکھ کر کے سمجھیں کہ کیا ہم وہ نمازی ہیں کہ ہماری مسجدیں
یا ہمیں لوگ دیکھتے ہوئے یا غیر جو لوگ ہیں ہمارے بارے میں کل یہ گواہی دے سکتے ہیں یہ مسلمان ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا ہی فرق ہے. اس کی تفصیل الگ ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر سے ملا دیتا ہے. کچھ لکھتے ہیں نماز کو جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا وہ کافر ہو گیا. یہ الگ الگ کہ ہم ہر مسلک کے اعتبار سے شافعی مسلک پڑھیں, مالکی پڑھیں, اسی طرح کوئی بھی مسلک, حنفی مسلک پڑھیں, حنبلی پڑھیں, کہ ہر مسلک میں ہمیں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں. تھوڑی سی گنجائش ہمیں حنفی مسلک میں ملتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی نام کی 11ویں ہم 5ویں 6ٹھے دن کھا لیتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مالکی مسلک سے ان کا تعلق تھا, مالکی مسلک سے, اور ان کے فتوے آج بھی ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں کہ آدمی بے نمازی مر جائے مسلمانوں پر لازم ہے نہ اس کا جنازہ پڑھے, نہ اس کو غسل دے, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں. وجہ لکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمام قبرستان والوں پر عذاب نازل کر سکتے ہیں کہ یہ بے نمازی کتنی نہ ہو سکتے. ایسے فتوے, ایسی چیزیں ہزاروں چیز ہمیں ملیں گی کہ ہم کوشش کریں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی. ہماری مسجدیں ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے مؤذن اس انتظار میں کہ ہم حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے, لوگ سنیں گے, لوگ سن کر کے مسجد میں داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا, روایت میں آتا ہے, اپنے وہ رسی توڑ کر وہ اپنے بھیڑ وہ چیز جس سے باندھا ہوا تھا وہ توڑ کر, روایتوں میں آتا ہے مالک سے بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر اس اونٹ نے کچھ کہا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا, مالک کو بلا کر کہا یہ تیرے حق میں یہ شکایت کر رہا ہے, تیرے حق میں یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں مالک کی وجہ سے پریشانی میں ہوں, میرے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے اس مالک کی وجہ سے. روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں, کام کاج کی وجہ سے رات کو تھک جاتا ہوں, تھکاوٹ کی وجہ سے آ کے سو جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز تو ترک کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تیری چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلسا دیتے ہیں, اور تیری اس وجہ سے, تیرے گناہ کی وجہ سے اس آگ کی تپش یہ اونٹ برداشت نہیں کر سکتا. یہ آ کر کے میرے پاس شکایت کر رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں. کیا ہمارے بارے میں ہمارا دوسرا بھائی آ کر کے سفارش کر سکتا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی آخری بات کہہ کر کے, آخری حدیث سنا کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے نماز کا وقت ہو, میں کسی کو امامت کی مصلی پر کھڑا کروں, منصب امامت پر کسی کو کھڑا کروں, نماز جماعت لگ چکی ہو, نماز لگ جائے, میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں, ایندھن اکٹھا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کے اس وقت, اس دور میں کہ بے نمازی, ہم کوشش کریں نمازوں کے اہتمام کی, ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے, ان وعیدوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں کہ یہ مسجدیں کل کے دن, قیامت کے دن ہماری وہ بسیں بن جائیں جو ہمارے بغیر جنت میں نہ جانے والی ہوں, کہ یہ بسیں کل قیامت کے, یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جنت کی سواریاں ہیں, جنت کی بسیں ہیں, کہ یہ اپنے نمازیوں کو, اپنی سواریوں کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گی. کہ کوشش کریں ہم کہ یہ بسیں ہماری, یہ سواریاں ہماری کل قیامت کے دن ہمیں پہچان کر کے اپنے اندر سوار کر کے جنت میں لے جانے والے بنے. اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ